اس کے لیے ایک دلیل ہے سعد بن معاذ والی روایت کہ حکم علی بنی قریظہ، آپ پڑھ چکے ہیں واقعات کہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے سرکار تو وہاں اوس و خزرج کے مشہور قبیلے دو تھے، مشرکین میں سے، بت پرستوں میں سے، اور یہودیوں کے بھی چند قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین مشہور قبیلے تھے۔ آپ نے سب کو جمع کر کے معاہدہ کیا تھا کہ مکے کے یہاں اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے، اور اگر مدینے پر حملہ ہوا تو سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے، کوئی بھی حملہ مدینے پر حملہ ہونے والے کی مدد نہیں کرے گا، ایسا معاہدہ ہوا تھا ابتدا میں مدینہ منورہ کے۔ اس کے مطابق رہے چند دن تک یہودی، لیکن پھر وہ اپنی عادت سے مجبور ہوئے، جنگ بدر میں یا جنگ احد میں وغیرہ میں کسی قبیلے نے مدد کی، قریش کی، تو بنو قینقاع پہلے بھگا دیے گئے مدینے سے، پھر اس کے بعد بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا مدینے سے، اس کے بعد رہ گیا تھا ایک قبیلہ بنو قریظہ کا، وہ لوگ بنو قینقاع یا بنو نذیر جا کر کے خیبر کے آس پاس آباد ہو گئے، ایک قبیلہ مدینے میں رہ گیا تھا بنو قریظہ کا، معاہدے کے مطابق وہ رہے مدینے میں۔ لیکن سن 5 ہجری میں جب خندق کا موقع آیا، جنگ خندق کا، تو جنگ خندق کے موقع پر در پردہ بنو قریظہ نے قریش کی مدد کی، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو ظاہراً مدد کرنے لگے قریش کے، یہ بنو قریظہ در پردہ اندر سے انہوں نے مدد کی۔ سرکار کو اس کی خبر ہو گئی، پتہ چل گیا، آپ جنگ خندق سے فارغ ہوئے، اس میں کامیابی کے بعد آپ نے حکم دیا صحابہ کو بنو قریظہ کو ختم کرنے کا، تو جب بنو قریظہ کی طرف صحابہ کی فوج گئی اس علاقے کی طرف، تو وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، اور صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، زمانہ محاصرہ کا لمبا ہوا، تو اخیر میں بات چیت کے ذریعے سے یہ حل نکالا ان لوگوں نے، یعنی بنو قریظہ نے کہلا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم اپنے لیے سعد بن معاذ کو حکم بناتے ہیں کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، سر جھکا دیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوری تحقیق کے بعد فیصلہ کیا بنو قریظہ کے بارے میں کہ حکم سعد حکم علی بنی قریظہ ان یقتل منہم من جرت علیہ الموصی، کہ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا بنو قریظہ کے بارے میں کہ ان میں سے جن لوگوں کے ناف کے نیچے اس طرح چھل گیا ہو، یقتل منہم، ان کو قتل کر دیا جائے گا، جن کے زیر ناف بال اٹھ گئے اور صاف کرنے کے لیے اس نے اس طرح کا استعمال، بلیڈ کا استعمال کیا ہے، تو وہ اب کیا سمجھا جائے گا؟ بالغ سمجھا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک فیصلہ یہ، اور پھر فیصلہ کیا کہ یقسم اموالہم و ذرارہم، کہ ان کے مال کو اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، کہ مسلمان ان کی عورتوں کو اپنی باندھی بنا لیں گے، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ تو اب بچے اور بڑے میں فرق کیسا کریں گے؟ سعد بن معاذ نے ایک فیصلہ اس کے لیے ایک نشانی مقرر کی کہ جس کے زیر ناف بال اٹھ گئے ہیں اور اس کو صاف کرنے کے لیے اس نے چاقو کا، بلیڈ کا یا اس طرح کا استعمال کیا ہے، تو ایسا شخص بالغین میں شمار ہوگا۔ تو اس روایت سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ بچہ بالغ ہوتا ہے، پھر احتلامی بادل، احتلامی اس کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے، اور اسی طرح بچہ بالغ شمار پائے گا اس وقت جب کہ اس کے زیر ناف بال اٹھ گئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سامنے حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کا تذکرہ کیا گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد حکم فیہم بحکم اللہ، حضرت سعد نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، الذی حکم بہ من فوق سبع سماوات، جو فیصلہ کہ اللہ نے 7 آسمان کے اوپر کیا ہے، اللہ کا جو فیصلہ تھا اسی کے مطابق سعد بن معاذ نے زمین پر فیصلہ نافذ کیا، فیصلہ جاری کیا۔ تو یہ روایت
روایت بتاتی ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کی پہچان ایک بالغ ایک احترام ہے اور دوسرا جرت علیہ الموسیٰ اس طرح کا استعمال ہے. اس طرح کب استعمال کرے گا انسان؟ جبکہ کیا اٹھ گئے ہوں، بال اٹھ گئے ہوں.